جماعت کے لیے چٹان میں سے پانی نکال۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عدد کی کتاب 20واں باب 1 سے 13ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی کل جماعت دشت سین میں آئی اور لوگوں نے کادیش میں قیام کیا، اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہیں دفن کی گئی، اور جماعت کے لیے پانی نہ تھا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف جمع ہوئے، اور لوگوں نے جھگڑا کر کے کہا، کاش کہ جب ہمارے بھائی خداوند کے آگے مرے ہم بھی مر جاتے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لائے تاکہ ہم اور ہمارے چھپائے یہاں مر جائیں؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکالا کہ ہم کو اس جگہ لے آئے، ایسی خراب جگہ میں جس میں نہ کھیت ہیں، نہ انجیر، نہ انگور، نہ انار، بلکہ پینے کا پانی تک نہیں؟ تب موسیٰ اور ہارون جماعت کے سامنے سے حضوری کے خیمہ کے دروازے پر گئے اور اپنے منہ کے بل گرے۔ تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ عصا لے اور جماعت کو جمع کر، تو اور تیرا بھائی ہارون، اور ان کی آنکھوں کے سامنے تم چٹان سے کہو تو وہ اپنا پانی دے گی۔ اور چٹان میں سے پانی نکلنے کے بعد جماعت اور ان کے چھپائے پئیں۔ اور موسیٰ نے خداوند کے سامنے سے جیسا اسے حکم ہوا تھا عصا کو لیا، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور ان سے کہا، سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان میں سے پانی نکالیں؟ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اپنے عصا سے 2 دفعہ چٹان کو مارا، تو اس میں سے بہت پانی نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ تب خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، چونکہ تم مجھ پر ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کی جماعت کے سامنے میری تقدیس نہ کی، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں نہ لے جاؤ گے جو میں نے انہیں دیا ہے۔ یہ مریبہ کے پانی ہیں جن پر بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا، اور اس نے ان کے درمیان تقدیس پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 95 جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز سنو۔ آؤ ہم خداوند کے لیے نغمہ پردازی کریں، اپنی نجات کے چٹان کے لیے خوشی سے للکاریں۔ اس کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے آئیں اور گیت گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی کے نعرے ماریں۔ جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز سنو۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے آگے دو زانو ہو جائیں، کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی پاسبانی کی امت بلکہ اس کی ہدایت کا غلہ ہیں۔ جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز سنو۔ کاش کہ آج تم اس کی آواز سنو، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا مریبہ میں یا جیسا مسا کے دن بیابان میں کیا تھا، جہاں تمہارے اجداد نے میرا امتحان کیا اور میرے کاموں کو دیکھ کر بھی مجھے آزمایا۔ جماعتی جواب، کاش آج تم اس کی آواز سنو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 16واں باب 13ویں سے 23ویں آیت۔ تو پطرس ہے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ اس وقت جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اسے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے
تجھ پر ظاہر کی ہے، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا، اے خداوند تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقع نہ ہوگا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو جا، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔